ریا کے خوف سے عبادت ترک کرنا۔ بعض لوگ اس خوف سے نیک عمل ترک کر دیتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے ریاکار نہ ہو جائیں۔ یہ ایک غلط نظریہ ہے، بلکہ شیطان کے ساتھ موافقت ہے۔ آفات کے خوف سے عمل چھوڑنا چاہیے یا نہیں، اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ طاعات کی دو قسمیں۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں بذات خود کوئی لذت نہ ہو، جیسے نماز، حج اور جہاد وغیرہ۔ ان عبادات میں صرف مجاہدہ اور مشقت ہے۔ اگر لذت ہے تو صرف اس نقطۂ نظر سے کہ یہ عبادتیں لوگوں کی تعریف کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور لوگوں کی تعریف میں لذت ہے جو لوگوں کے مطلع ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم ان طاعات کی ہے جو بدن پر موقوف نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق مخلوق سے ہے، جیسے خلافت، قضاء، ولایت، احتساب، امامت، تذکرہ، تدریس اور مال دینا وغیرہ۔ ان عبادات میں آفت زیادہ ہے کیونکہ ان کا تعلق مخلوق سے ہے اور ان میں لذت زیادہ ہے۔ بدن سے متعلق عبادتیں، یعنی وہ عبادتیں جو بدن کے ساتھ لازم ہیں، غیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ان میں کسی طرح کی کوئی لذت ہے، جیسے روزہ، نماز اور حج وغیرہ۔ ان عبادتوں میں ریا تین صورتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ریا عمل سے پہلے آئے اور عمل شروع ہی اس لیے کیا جائے کہ دوسرے لوگ دیکھیں، کوئی دینی سبب اس عمل کی بنیاد نہ ہو۔ ایسے عمل کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ خالص معصیت ہے، اس میں اطاعت کا کوئی عنصر نہیں ہے، بلکہ اطاعت کے عنوان سے منزلت کی خواہش کا اظہار ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے نفس سے اس ریا کا ازالہ کر سکے اور اسے یہ باور کرا سکے کہ بندوں کے لیے عمل کرنے کے بجائے اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے اور وہ محض اللہ کے لیے عمل کرنے پر آمادہ ہو، تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عمل سے اللہ ہی کی نیت تھی، لیکن عبادت کے آغاز کے ساتھ یا اس سے پہلے ریا سامنے آ گیا۔ اس صورت میں عمل نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہاں ایک دینی باعث موجود تھا، اس لیے عمل شروع کرے اور نفس سے ریا دور کرنے کے لیے مجاہدہ کرے۔ اخلاص کی تحسین اور نفس میں ریا کی کراہت اور اس کے روکنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ان تدبیروں کا سہارا لے جو پچھلے ابواب میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عبادت کی ابتدا اخلاص پر ہو، لیکن درمیان میں ریا اور اس کے دوائی اثر انداز ہو جائیں۔ اس صورت میں بھی ریا کے خاتمے کے لیے مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ عمل نہ ترک کرے، بلکہ نفس کو اخلاص پر واپس لانے کی سعی کرے یہاں تک کہ عمل تمام ہو جائے۔ شیطان سب سے پہلے تمہیں ترک عمل پر اکساتا ہے۔ جب تم اس کی خواہش پوری نہیں کرتے اور عمل کی تکمیل میں لگے رہتے ہو تو وہ ریا کی دعوت دیتا ہے۔ جب تم اس کی یہ دعوت بھی رد کر دیتے ہو تو وہ تمہیں یہ کہہ کر پریشان کرتا ہے کہ تم اپنے عمل میں مخلص نہیں ہو، بلکہ تم ریاکار ہو، تمہاری یہ محنت بیکار ہے، ایسے عمل سے کیا فائدہ جس میں اخلاص نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ تمہیں ترک عمل پر اکساتا ہے۔ اگر تم عمل ترک کر دیتے ہو تو اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ریا کے خوف سے تارک عمل کی مثال۔ اس شخص کی مثال جو ریا کے خوف سے عمل چھوڑ دے ایسی ہے جیسے کسی غلام کو اس کے آقا نے گیہوں دیے اور اس سے کہا کہ انہیں اچھی طرح صاف کر دے۔ غلام نے سوچا میں اچھی طرح صاف نہ کر سکوں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں ہاتھ ہی نہ لگایا جائے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اصل عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔ اس قبیل سے وہ شخص ہے جو محض اس خوف سے عمل نہ کرے کہ لوگ مجھے ریاکار کہیں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ یہ بھی ایک شیطانی فریب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں خواہ یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی مخلص کو ریاکار کہیں گے۔ پھر اگر وہ کہتے ہیں تو کہنے دو، ان کے کہنے سے تمہارے عمل پر کیا اثر پڑے گا؟ خواہ عبادت کا ثواب ضائع کیوں کرتے ہو؟ علاوہ ازیں عمل اس لیے چھوڑنا کہ لوگ مجھے ریاکار کہیں گے عین ریا ہے۔ اگر تمہیں ان کی تعریف کی خواہش اور ان کی مذمت کا خوف نہ ہوتا تو تم ہرگز ان کے کہنے کی پرواہ نہ کرتے، خواہ وہ تمہیں ریاکار کہتے یا مخلص قرار دیتے۔ ریاکار کہلانے کا خوف سے عمل چھوڑنا زیادہ شدید ہے۔ یہ سب شیطانی پھندے ہیں، ان میں جاہل عابد پھنس جاتے ہیں۔
عمل چھوڑنا شیطان سے بچنے کی دلیل ہے۔ پھر اگر عمل بھی چھوڑ دیا جائے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ میں شیطان کے فریب سے محفوظ رہوں گا؟ شیطان اس صورت میں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ تو نے عمل اس لیے چھوڑا ہے تاکہ مخلص کہلائے۔ اس طرح وہ تمہیں شہر سے دور اور انسانوں سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کرے گا۔ اب اگر تم کسی بل میں گھس گئے تب بھی وہ تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ معرفت میں بڑی لذت ہے۔ کسی طرح لوگوں کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ فلاں شخص لوگوں کے خوف سے شہر چھوڑ گیا ہے۔ بتلاؤ شیطان سے مفر کہاں؟ نجات کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے دل میں آفات ریا کی معرفت ہونی چاہیے۔ ریا سے آخرت میں سراسر نقصان ہے، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دل و دماغ کو سوچنے کی یہ مہلت دی جائے، اگر دل و دماغ کو سوچنے کی یہ سمت دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دل ریا سے منحرف نہ ہو اور اخلاص سے کم کسی چیز پر راضی ہو، مسلسل عمل پیرا ہو، وساوس کی پرواہ نہ کرو، اگرچہ دشمن طبیعت سے برسر پیکار ہو، اس لیے کہ وساوس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ اگر وساوس کی وجہ سے عمل ترک کیے جانے لگیں تو خیر کا دروازہ بند ہو جائے گا، آدمی عضو معطل بن کر رہ جائے، اس لیے کہ کون سا دل ایسا ہے جس میں وساوس اور خطرات پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک عمل کو کوئی دینی محرک باقی رہے تم کرتے رہو، ریا کے خطرے سے جہاد کرو اور دل میں اللہ کی شرم اور اس کا خوف پیدا کرو۔ اگر کسی وقت نفس یہ تقاضا کرے کہ اللہ کی تعریف کے عوض بندوں کی تعریف حاصل کی جائے، اللہ تمہارے دلوں کے احوال پر مطلع ہے۔ اگر مخلوق کو تمہارے قلب کا حال معلوم ہو جائے کہ تم ان کی تعریف کے طلبگار ہو تو وہ تمہاری برائی کریں گے، بلکہ اگر تم اپنے رب کے ڈر سے عمل میں اضافہ کر سکو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر شیطان تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ تم ریاکار ہو تو اس کے جھوٹ اور فریب کی علامت تمہارے قلب کی کیفیت ہوگی۔ اگر تمہارے دل میں ریا کی کراہت اور اس کے انکار کی قوت موجود ہے، یا تمہارا دل اللہ سے شرم کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے، تو یہ اس کے جھوٹ کی علامت ہے۔ اگر تمہارے دل میں ریا کی کراہت نہ ہو، نہ اللہ کا خوف ہو اور نہ عمل کا کوئی دینی محرک موجود ہو تو عمل چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے لیے عمل شروع کرتا ہے اس کے ساتھ ثواب کی اصل نیت ضرور رہتی ہے۔ سلف سے ترک عمل کی روایات۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکابر شہرت کے خوف سے عمل ترک کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کلام میں مشغول تھے، اتنے میں ایک شخص ملاقات کے لیے آیا۔ انہوں نے قرآن کریم بند کیا اور تلاوت موقوف کر دی اور فرمایا اسے معلوم نہ ہونے پائے کہ ہم ہر وقت تلاوت کرتے ہیں۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنا بولنا اچھا لگے تو خاموشی اختیار کر لو، اور خاموشی اچھی لگے تو بولنے لگو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض بزرگان دین راستے میں اذیت دینے والی کوئی چیز دیکھتے تو شہرت کے ڈر سے نہ ہٹاتے۔ بعض بزرگوں کو رونا آتا لیکن وہ شہرت کی وجہ سے رونے کے بجائے ہنسنے لگتے۔ اس سلسلے میں بہت سے آثار وارد ہیں، ان کی روشنی میں اطاعت کے اظہار کو افضل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چند ان بے شمار آثار کے معارض نہیں بن سکتے جو اطاعت ظاہر کرنے کے باب میں منقول ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ رونے اور راستے سے ایذا دینے والی چیز ہٹانے سے میں شہرت کا خوف ہے، اس سے زیادہ خوف شہرت تو اس میں ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ بات کہی، پھر یہ دونوں عمل چھوڑے بھی نہیں، اس کے باوجود کہ وہ بعض بزرگوں کے ترک عمل سے واقف تھے۔ حاصل یہ ہے کہ نوافل کا ترک کرنا جائز ہے۔ ہماری بحث کا موضوع افضل پر طاقتور قادر ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے۔ ہمارے نزدیک افضل یہی ہے کہ بندہ اپنا عمل مکمل کرے، اخلاص کے لیے جدوجہد کرے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ بہت سے عامل اپنے نفسوں کا علاج خلاف اولا عمل سے کیا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ضعیف تھے۔ اتباع قوی کی ہونی چاہیے، ضعیف کی نہیں۔ جہاں تک ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی ترک تلاوت کی بات ہے، اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید انہوں نے تلاوت
تلاوت کا سلسلہ اس لیے موقوف کر دیا ہو کہ اب اس شخص سے بات چیت کرنی ہوگی، اس کے چلے جانے پر ہی دوبارہ تلاوت کر سکوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ آنے والے کی دلدہی کے لیے اس سے گفتگو کرنی پڑے گی تاکہ وہ دوبارہ بھی آ سکے۔ اچھا ہے کہ اس سے گفتگو بھی ہو جائے اور ریا کا اثر بھی نہ آنے پائے۔ راستے سے ایذا نہ ہٹانے کا عمل ان لوگوں کا ہے جو شہرت اور لوگوں میں مقبولیت پانے سے ڈرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو گیا تو میں زیادہ دیر تک اور نہایت سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو سکوں گا۔ عبادت بہرحال راستے سے مٹی یا لکڑی کے ٹکڑے ہٹانے سے افضل ہے۔ اس صورت میں راستے سے خاموشی کے ساتھ گزر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی حفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ جب تمہیں چپ رہنے کی خواہش ہو تو کلام کرو اور جب کلام کرنے کی خواہش ہو تو چپ رہو، اس سے ان کی مراد وہ کلام ہے جو مخفی لفظی صنعتوں سے مزین ہو اور جس میں حقیقت پسندی کے بجائے خیال آرائی زیادہ ہو۔ اس طرح مباح سکوت سے بھی خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دو مستقل مرض ہیں۔ جو شخص ان میں سے ایک بات کو ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کلام میں آفت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق قسم ثانی سے ہے۔ زیر بحث عبادات وہ ہیں جو انسانی بدن کے ساتھ مخصوص ہیں، مخلوق سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس لیے ان میں آفات بھی کم ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں کا حوالہ دیا ہے جو شہرت کے خوف سے رونا چھوڑ دیتے ہیں اور راستے سے ایذا نہیں ہٹاتے۔ ہو سکتا ہے وہ ان ضعیفوں کا حال ہو جو افضل سے واقف نہیں ہیں اور ان دقائق کی معرفت سے محروم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شہرت کی آفت سے ڈرانے کے لیے یہ حال بیان کیا ہو تاکہ طلب شہرت سے باز رہیں۔ مخلوق سے متعلق عبادتیں، ان عبادات میں آفتیں اور خطرے زیادہ ہیں، پھر ان عبادات میں بھی آفتیں کم و بیش ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی آفت خلافت اور امامت میں ہے، پھر حکومت، پھر قضا، اس کے بعد تذکیر و تدریس اور فتویٰ نویسی، پھر مال دینا۔ خلافت و امارت اور حکومت۔ خلافت جس کے معنی ہیں مسلمانوں کی سرداری، اگر عدل و انصاف اور خلوص و للہیت کے ساتھ ہو تو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیوم من امام عادل خیر من عبادت الرجل وحدہ 60 عاما۔ یہ طبرانی اور بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عادل امام کا ایک دن 60 سال تک تنہا عبادت کرنے والے کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔ بتلائیے اس سے بڑھ کر کون سی عبادت ہو سکتی ہے کہ ایک دن 60 سال کی عبادت کے برابر ہو۔ ایک حدیث میں ہے، اول من يدخل الجنت ثلاثۃ الامام المقسط اجدهم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عیاض ابن حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے 3 آدمی جنت میں داخل ہوں گے، منصف امام ان میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل احدهم۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل امام ان میں سے ایک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب الناس منی مجلسا یوم القیامت امام عادل۔ یہ الاصبہانی کی حدیث ہے جس کو عطیۃ العوفی نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز لوگوں میں نشست کے اعتبار سے قریب ترین منصف امام ہوگا۔ یہ روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امارت اور خلافت عظیم تر عبادت ہے، اس میں خطرہ زیادہ ہے، اس لیے اہل تقوی اس منصب سے بچتے ہیں۔ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد باطنی صفات متحرک ہوتی ہیں اور نفس پر جاہ، اقتدار اور نفاذ حکم کی لذت غالب آ جاتی ہے۔ جب ولایت محبوب ہوتی ہے تو والی اپنے حفظ نفس میں کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی اتباع میں کسی ایسے
ایسے امر حق سے رک جائے جو اس کی جاہ و ولایت کے خلاف ہو اور اپنے مقام کی بلندی کے لیے کسی امر باطل کا ارتکاب کر بیٹھے اور ہلاک ہو جائے اور ظالم امام کہلائے، جس کے ظلم کا ایک دن فاسق کے 60 سالہ فسق کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اسی خطرہ عظیم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اس میں اس قدر مصائب ہیں تو کون اسے لے گا۔ جہاں تک اس منصب کی مصیبتوں کا تعلق ہے، اس کا ایک ہلکا اندازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہوتا ہے۔ فرمایا، ما من وال عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه أطلقه عدله او بکہ جورو۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کو دنیا میں 10 افراد پر بھی ولایت حاصل ہوگی وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہوں گے، یا تو اسے اس کا عدل آزاد کرے گا یا اس کا ظلم ہلاک کر دے گا۔ یہ روایت حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کسی علاقے کا حاکم مقرر کرنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اس سلسلے میں مجھے مشورہ دیں، میں منصب قبول کروں یا انکار کروں۔ آپ نے فرمایا، اگر میرا مشورہ ضروری تصور کرتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ اس منصب سے دور رہو، تاہم میرے اس مشورے کا ذکر کسی اور سے مت کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو حاکم بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ ہی بتلائیں کیا حاکم بننا میرے حق میں بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بس بیٹھ جاؤ۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت عبد الرحمن ابن سمرہ کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا، یا ابا عبد الرحمن لا تسأل الامارت فإنك ان اوتیتها من غیر مسألة اعنت علیها وان اوتیتها عن مسألة او وکلت علیها۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ابو عبد الرحمن، امارت مت طلب کرنا، اگر تجھے بغیر مانگے امارت ملی تو تیری اس پر مدد کی جائے گی، اور مانگنے سے حاصل ہوئی تو تجھے اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، تم 2 شخصوں پر بھی حاکم نہ بننا۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو رافع نے ان کی خدمت میں عرض کیا، آپ تو 2 شخصوں پر حاکم بننے سے بھی روک رہے تھے، اور آج تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت سنبھال لی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلا شبہ میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ 2 شخصوں پر بھی حاکم نہ بننا، اس لیے کہ جو شخص حاکم بننے کے بعد انصاف نہیں کرتا اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ منع و فضیلت کی روایات میں تعارض نہیں۔ ایک طرف وہ روایات ہیں جن سے خلافت و امارت کے فضائل معلوم ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ یا امیر بننا تدین اور تقوی کے خلاف ہے۔ بعض کم فہم ان روایات کو باہم متعارض سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں تعارض نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ ان مخصوصین کو جو دین میں قوی ہیں منصب امارت پر فائز ہونے سے انکار نہ کرنا چاہیے، اور لوگ ضعیف ہیں انہیں اس کے گرد پھرنا نہ چاہیے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قوی سے میری مراد وہ شخص ہے جسے دنیا اپنی طرف مائل نہ کر سکے، جو طمع کا شکار نہ بن سکے، اور جسے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظروں سے مخلوق گر چکی ہے، وہ دین سے ذرا رغبت نہیں رکھتے بلکہ اسے پا کر بددل ہیں۔ دنیا اور اہل دنیا سے میل ملاپ انہیں اچھا نہیں لگتا، انہوں نے اپنے نفسوں کو زیر کر لیا ہے اور وہ ان پر مالکانہ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے شیطان کے فریب کا جال ٹکڑے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ شیطان ان سے مایوس ہے، ان کی حرکت و سکون کا انحصار حق پر ہے، وہ حق کی خاطر حرکت کرتے ہیں اور حق کے لیے سکون اختیار کرتے ہیں۔ حق کی راہ میں اگر ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ امارت اور خلافت کی فضیلت انہی لوگوں کا حصہ ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان اوصاف سے محروم ہے، اس کے لیے حکمرانی کے کوچے میں قدم رکھنا قطعاً حرام ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس کا تجربہ کیا اور یہ دیکھا کہ وہ حق پر صبر کرتا ہے، شہوات سے دور ہے، لیکن یہ حال ان امور کا ہے جن کا حکومت و ولایت سے کوئی تعلق نہیں، ساتھ ہی یہ خوف بھی ہو کہ اگر وہ حکمرانی کی لذت سے آشنا ہو گیا، جاہ اور نفاذ امر کا مزہ پا گیا تو پھر اس سے دستبردار ہونا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس طرح وہ معزول ہونے کے خوف سے مداہنت بھی کرے گا۔ اس شخص کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، آیا اسے حاکم بننا چاہیے یا ولایت کا طوق گردن میں ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے منصب حکومت چھوڑنا واجب نہیں ہے کیونکہ اسے مستقبل میں تغیر کا خوف ہے، جبکہ فی الحال وہ ان اوصاف سے متصف ہے جو ایک لائق اور مخلص حکمران میں ہونے چاہیے۔ اس کا نفس حق پر کاربند ہے، نفس کی لذت سے دور ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو حکومت سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ نفس بڑا فریبی ہے، وہ حق کا دعویٰ اور خیر کا وعدہ کرتا ہے، لیکن یہ دعویٰ سچ ہوگا یا یہ وعدہ پورا ہوگا اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر بالفرض اس نے خیر کا یقینی وعدہ بھی کیا تب بھی اس کے بدلنے کا خوف رہے گا۔ اگر اسے حکمرانی تفویض کی گئی پھر کیا حرج ہے اگر منصب امارت قبول کرنے سے انکار کر دے؟ انکار کرنا سہل ہے، منصب پر فائز ہونے کے بعد دستبردار ہونا بڑا شاک گزرتا ہے۔ عزل ایک جانگسل صدمے سے کم نہیں۔ مثل مشہور ہے کہ عزل مردوں کی طلاق ہے۔ عہدے پر فائز ہونے کے عبد معزولی پر دل راضی نہیں ہوتا بلکہ مداہنت اور امر حق سے انحراف پر مائل ہونے لگتا ہے۔ جہنم کا کندھا بننے پر راضی ہو جاتا ہے لیکن منصب چھوڑنا پسند نہیں کرتا الا یہ کہ موت آ جائے یا زبردستی معزولی ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کا نفس حکومت کی طرف مائل ہو یا منصب کا طالب ہو اور اس کے لیے سرگرداں نظر آئے تو یہ سمجھ لو کہ اس کی امارت خیر کی امارت نہیں بلکہ شر کی امارت ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لا نولی امرنا من سالناہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ہم سے حکومت مانگتا ہے ہم اسے حاکم نہیں بناتے۔ قوی اور ضعیف کے حکم میں اختلاف کی نوعیت واضح ہو جانے کے بعد یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع کو حکومت کی ذمہ داری قبول کرنے سے کیوں روکا اور خود خلافت کے منصب پر کیوں فائز ہوئے۔ قضا، اگرچہ قضا کا منصب خلافت و امارت کے منصب سے کم ہے لیکن مانن وہ خلافت و امارت ہی جیسا ایک عہدہ ہے، اس لیے اس میں بھی حکومت اور اقتدار ہے۔ قاضی کے فیصلے بھی نافذ ہوتے ہیں۔ قضا میں ثواب بہت ہے بشرط یہ کہ قاضی حق کا متبع ہو، اور عذاب بھی بہت زیادہ ہے اگر حق سے اعراض پایا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القضاۃ ثلاثۃ قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ، یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے جس کو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 طرح کے قاضی ہوتے ہیں، ان میں 2 جہنمی ہیں اور 1 جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے من استقضى فقد ذبح بغیر سکین، یہ اصحاب السنن کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس نے عہدہ قضا طلب کیا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو امارت کا ہے، یعنی ضعفاء اور وہ تمام لوگ جن کی نظروں میں دنیا اور اس کی لذات کی ذرا اہمیت ہو قاضی نہ بنے، اور اقویاء جنہیں حق کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہو اس منصب سے گریز نہ کریں۔ اگر بادشاہ ظالم ہوں اور قاضی محض ان کی
خوشامد نیز ان کی خاطر اور ان کے متعلقین کی وجہ سے بعض حقوق نظر انداز کر کے ہی اس منصب پر متمکن رہ سکتا ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں نے ان کے کسی مقدمے میں حق پر فیصلہ دیا تو وہ معزول کر دیں گے، یہ میرا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے، تو اسے منصب قضا قبول نہ کرنا چاہیے۔ اگر قبول کر لیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بادشاہ ہوں اور ان کے متعلقین سے ادائے حقوق کا مطالبہ کرے۔ معزولی کا خوف حق کی راہ میں مزاحم نہ ہونا چاہیے، بلکہ اگر اسے معزول کر دیا جائے تو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے اس المناک حادثے سے دوچار ہوا۔ اگر معزولی نفس پر شاق ہو اور منصب کی حفاظت کے لیے حق کی پرواہ نہ کرے تو یہ شخص قاضی نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفس کا تابع اور شیطان کا متبع ہے۔ اسے ثواب کی توقع نہ رکھنی چاہیے، وہ تو ظالموں کے ساتھ دوزخ کے نچلے درجے میں رہے گا۔ وعظ، فتویٰ اور تدریس۔ وعظ، فتویٰ اور تدریس ہی کے ضمن میں حدیث کی نقل و روایات اور اعلی سند جمع کرنے کا عمل بھی ہے۔ جن چیزوں سے جاہ اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو، ان سب کی آفت اتنی ہی بڑی ہے جتنی ولایت و حکومت کی ہے۔ بعض اکابرین سلف جو اپنے اوپر خوف محسوس کرتے تھے، جب تک ممکن ہوتا فتویٰ نویسی کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرتے اور یہ کہتے کہ حدثنا دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو شخص حدثنا کہتا ہے وہ گویا اپنے احترام اور دنیاوی آسائش میں وسعت طلب کرتا ہے۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی کئی الماریاں دفن کر دی تھیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث کی روایت اس لیے نہیں کرتا کہ میرا دل حدیث بیان کرنے کی تمنا رکھتا ہے، اگر دل میں روایت حدیث کی تمنا نہ ہو تو ضرور بیان کروں۔ واعظ اپنے وعظ میں لوگوں کے تاثر، ان کی آہ و بکا اور دلچسپی میں ناقابل بیان لذت پاتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کے وعظ سے متاثر ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا کلام کیا جائے جو سننے والوں کو اچھا لگے، خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو۔ نیز جو کلام عوام کو ناگوار گزرے، خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو، اس سے احتراز کیا جائے۔ وہ اپنی تمام تر قوت اس بات کے لیے صرف کر دیتا ہے کہ وہ کلام کرے جس سے عوام کے دلوں میں میرا احترام ہو۔ وہ حکمت اور حدیث پڑھتا یا سنتا ہے اور یہ سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ جب میں یہ حکیمانہ باتیں اور حدیثیں ممبر پر بیٹھ کر بیان کروں گا تو عوام ہمتن گوش ہو کر سنیں گے اور میری تعریف میں رطب اللسان ہوں گے۔ حالانکہ اس کا مقصد حدیث و حکمت کے مطالعے اور سننے سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں سعادت و سلوک کا راستہ معلوم کروں، پہلے ان پر خود عمل پیرا ہوں، پھر اگر خداوند قدوس مجھ پر انعام فرمائے اور توفیق ارزانی ہو تو میں دوسروں تک پہنچاؤں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وعظ و تدریس بھی ولایت و حکومت کی طرح فتنے کے خوف سے معمون نہیں ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے جو ولایت کا ہے، یعنی جو شخص صرف جاہ و منزلت کے حصول کے لیے وعظ و تدریس کا منصب چاہتا ہے اور اسے معاش کا ذریعہ اور تفاخر و تکاثر کا وسیلہ بنانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس منصب سے اس وقت تک دور رہے جب تک اس کا دل ہوا و ہوس سے خالی نہ ہو جائے اور اس پر آخرت کا خوف اس قدر غالب ہو جائے کہ فتنے میں ملوث ہونے کا خوف باقی نہ رہے۔ اور ہاں، یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اہل علم کو فتنے کے خوف سے تدریس اور وعظ سے روک دیا گیا تو علوم مٹ جائیں گے اور خیر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تمام مخلوق جہالت کے اندھیروں میں غرق ہو جائے گی۔ ہم اس اعتراض کے جواب میں کہیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی طلب سے منع فرمایا ہے اور اس پر وعید فرمائی ہے۔ ارشاد ہے، انکم تحرسون علی الامارۃ وانھا حسرۃ وندامۃ یوم القیامۃ الا من اخذها بحقها۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم امارت کی حرص کرتے ہو، حالانکہ وہ قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی، الا یہ کہ کوئی شخص اسے حق کے طور پر اختیار کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت عبد الرحمن ابن سمرہ سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ایک حدیث میں ہے نعمت المرضعۃ و بئست الفاطمہ، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کیا اچھی ہے دودھ پلانے والی اور کتنی بری ہے دودھ چھڑانے والی، یعنی جب آتی ہے تو اچھی لگتی ہے اور جب چھنتی ہے تو بری معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر سلطنت و امارت معطل ہو جائے تو دین و دنیا سب برباد ہو جائیں، لوگوں میں کشت و خون کا بازار گرم ہو جائے، امن جاتا رہے، شہر ویران ہو جائے، معاشی وسائل باقی نہ رہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی زندگی کا نظام قائم کرنے کے لیے سلطان یا امیر کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت و امارت کے مناصب قبول کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو محض اس بات پر زود کوب کیا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حالانکہ ابی کے بارے میں وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ ابی مسلمانوں کے سردار ہیں، انہیں کلام پاک سنایا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں کو ان کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا تو منع کر دیا اور فرمایا کہ اس میں مدبو پر فتنے کا خوف ہے اور تابع کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن جب ایک شخص نے آپ سے صبح کی نماز کے بعد واعظ کہنے کی اجازت مانگی تو آپ نے منع کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے سے روکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تو پھول کر کپا نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اس شخص میں جاہ اور مخلوق میں مقبولیت حاصل کرنے کی رغبت موجود تھی۔ واعظ، تدریس اور فتویٰ کی طرح لوگوں کو اپنے دین کے لیے قضا اور خلافت کی بھی ضرورت ہے، دونوں میں لذت اور فتنہ بھی ہے، اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ درس و تدریس اور فتویٰ سے روکنے سے علم مٹ جائے گا غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، لیکن کیا آپ کے منع فرمانے سے قضا کا نظام معطل ہو گیا؟ بلکہ ریاست و اقتدار کی خواہش لوگوں کو عہدہ قضا کی طلب پر مجبور کرتی رہی۔ اسی طرح ریاست کی خواہش بھی علوم کو مٹنے نہیں دے گی، بلکہ اگر لوگوں کو قید کر دیا جائے اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان علوم کی طلب سے روک دیا جائے جو مقبولیت اور ریاست فراہم کرتے ہیں، تب بھی لوگ باز نہ آئیں، بیڑیاں کاٹ کر اور زندانوں کے سخت پہروں سے بچ کر نکلیں گے اور ان علوم کی تحصیل میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس دین کی تائید ایسے لوگوں سے کرائے گا جن کا دین میں ذرا بھی حصہ نہ ہوگا۔ تم لوگوں کی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد نہیں کرے گا، بلکہ اپنے نفس کا خیال رکھو کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ نیز یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر کسی شہر میں بہت سے واعظ ہوں اور انہیں واعظ کہنے سے منع کیا جائے تو ان میں سے چند واعظ یہ حکم مانیں گے، زیادہ تر واعظ وہ ہوں گے جو ریاست کی لذت سے دستبردار ہونا پسند نہ کریں گے۔ ہاں، اگر پورے شہر میں صرف ایک واعظ ہو اور اس کا واعظ لوگوں کے لیے اس کی خوش بیانی اور وضعداری کی وجہ سے مفید بھی ثابت ہو رہا ہو اور یہ بھی سمجھا جاتا ہو کہ وہ اخلاص کے ساتھ واعظ کہتا ہے، دنیا سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایسے واعظ کو منع نہیں کرتے، بلکہ اس سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ واعظ کہتا رہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہوں، تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ واعظ کا سلسلہ جاری رکھ اور مجاہدہ کر، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس نے واعظ بند کر دیا تو شہر کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ دینی سطح پر ان کی رہنمائی کرنے والا اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اگر اس نے طلب جاہ کے لیے واعظ گوئی کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہوا، تب بھی ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے دین کی سلامتی ہمیں اس شخص کے دین کی سلامتی سے زیادہ عزیز ہے۔ اس شخص کو ہم ان تمام اہل شہر پر فدا کرتے ہیں جو اس کی اتباع سے اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے، ان اللہ یوید ھذا الدین باقوام لا اخلاق لهم، یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی ان لوگوں سے مدد کرائے گا جنہیں دین میں بہرا نہیں۔ واعظ کی تعریف
صحیح معنی میں واعظ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے کلام اور ظاہری حیت سے لوگوں کو آخرت کی ترغیب دلاتا ہو اور دنیا میں زاہد ہو۔ آج کل واعظ شوقت الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی تقریروں میں مسجع و مقفع زبان استعمال کرتے ہیں جن میں جگہ جگہ اشعار کی بھرمار ہوتی ہے۔ یہ تقریریں قوت بیان کا نمونہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے دین کی تعظیم نہیں ہو سکتی اور نہ مسلمانوں میں آخرت کا خوف پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ ان سے تو گناہوں کے ارتکاب پر جرأت اور شہوات کی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ ایسے واعظوں کو شہر بدر کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ دجال کے نائبین اور شیطان کے خلفاء ہیں۔ ہم ایسے واعظ کی بات کر رہے ہیں جس کا کلام اچھا ہو، ظاہر خوبصورت ہو، اس کے دل میں واعظ و ارشاد سے طلب جاہ مقصود ہو۔ کتاب العلم میں علماء سو کے بارے میں شدید ترین وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے فتنوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی عالموں سے خطاب فرمایا، اے علماء سو، تم لوگ روزے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، صدقات دیتے ہو، لوگوں کو جس کام کے لیے کہتے ہو خود وہ کام نہیں کرتے، لوگوں کو نصیحت کرتے ہو خود عمل نہیں کرتے، کتنا خراب موقف ہے تمہارا۔ تم زبان سے توبہ کرتے ہو اور خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہو، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا کہ تمہارے ظاہر آراستہ ہیں اور دل نجاستوں سے آلودہ ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی طرح مت بنو جس میں سے بہترین آٹا چھن کر نکل جاتا ہے اور بیکار بھوسا باقی رہ جاتا ہے۔ یہی حال تمہارا ہے۔ حکمت کی باتیں تمہاری زبانیں اگل دیتی ہیں اور سینوں میں کپٹ باقی رہ جاتا ہے۔ دنیا کے غلاموں، وہ شخص آخرت کیسے پا سکتا ہے جو دنیاوی شہوات کے لیے تگ و دو کر رہا ہے اور دنیا سے جس کی رغبت منقطع نہیں ہوئی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے دل تمہارے اعمال پر گریہ کر رہے ہیں۔ تم نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے نیچے اور اپنا عمل اپنے قدموں تلے ڈال رکھا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم نے اپنی دنیا سدھار کر اپنی آخرت تباہ کر لی ہے۔ دنیا کی بھلائی تمہارے نزدیک آخرت کی بھلائی سے زیادہ محبوب ہے۔ تم سے زیادہ کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ کاش تم اپنی بدبختی سے واقف ہوتے۔ تم کب تک اندھیروں میں چلنے والوں کے لیے راستہ صاف کرو گے اور خود حیران و پریشان کھڑے رہو گے؟ گویا دنیا والوں سے تم یہ چاہتے ہو کہ وہ دنیا تمہارے لیے چھوڑ کر چلتے نہیں۔ بس کرو، بس کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ چھت پر چراغ رکھنے سے مکان کی تاریکی دور نہیں ہوتی؟ اگر نور علم تمہارے منہ میں ہو اور تمہارا دل اس نور سے خالی ہو تو یہ علوم تمہارے کس کام کے ہیں؟ دنیا کے غلاموں، تم نہ متقی بندے ہو اور نہ غیر اللہ کے توق غلامی سے آزاد شریف النفس انسان۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا تمہیں تمہارے اصولوں سے ہٹا دے گی اور تمہیں پیچھے سے دھکا دے کر حقیقی بادشاہ کے سپرد کر دے گی۔ تمہارا حال یہ ہوگا کہ نہ تمہارے سر پر ٹوپی ہوگی اور نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے۔ بادشاہ حقیقی تمہیں تمہاری برائیوں پر مطلع کرے گا، پھر تمہیں تمہاری بدعمالیوں کی سزا دے گا۔ حرس محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے۔ اس کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ یہ علماء سو انسانوں کے شیطان ہیں، لوگوں کے حق میں فتنہ ہیں، دنیاوی متاع اور اس کی رفت و عظمت میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اسے آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے لیے دین کو رسوا کیا۔ یہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، خسارہ پائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا کی یہ ظاہری آفتیں تسلیم، لیکن علم اور وعظ کی فضیلت میں بہت سی ترغیبی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک آدمی تیرے ذریعے ہدایت پالے، دنیا و ما فیہا سے بہتر تیرے حق میں یہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایما داع دعا الى ہدی واتبع علیہ کان لہ اجرہ واجر من اتبعہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو داعی ہدایت کی دعوت دے اور لوگ اس کی اتباع کریں، اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اتباع کرنے والوں کا ثواب بھی ہے۔ اس طرح کی بے شمار روایات ہیں جو علم کی فضیلت میں بیان ہوتی ہیں۔ عالم کو ترک علم کا مشورہ دینے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ علم میں مشغول رہ
اور مخلوق کی خاطر ریاکاری ترک کر، جیسے اس شخص سے کہا جاتا ہے جو نماز پڑھتے ہوئے ریا سے مغلوب ہو جائے کہ عمل مت چھوڑ بلکہ اسے مکمل کر اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کر۔ جاننا چاہیے کہ علم کی بڑی زبردست فضیلت ہے، اسی طرح اس کا خطرہ بھی بڑا ہے۔ جیسے خلافت و امارت افضل ترین عمل ہے، لیکن اس کی آفت بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ ہم اللہ کے کسی بندے سے یہ نہیں کہتے کہ وہ علم ترک کر دے، اس لیے کہ نفس علم میں کوئی آفت نہیں ہے۔ آفت وعظ و تدریس اور روایت حدیث کے ذریعے اس کے اظہار میں ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر نفس میں باعث ریا کے ساتھ باعث دین موجود ہو تو عمل ترک کر دے، اس صورت میں بھی علم ظاہر کر دینا چاہیے۔ ہاں، اگر عمل کی تحریک صرف ریا سے ہوتی ہے تب اظہار نہ کرنا ہی اس کے حق میں مفید تر اور سلامتی کا موجب ہے۔ یہی حال نفلی نمازوں کا ہے۔ اگر کوئی شخص محض ریا کی تحریک سے نوافل پڑھتا ہے، اسے یہ نوافل ترک کر دینے چاہیے۔ ہاں، اگر ریا کے وساوس اور خطرات نماز کے دوران پیش آئے ہوں اور وہ انہیں ناپسند بھی کرتا ہو تب نماز ترک نہ کرے، اس لیے کہ عبادات میں ریا کی آفت نسبتاً ضعیف ہوتی ہے، اور ولایت و حکومت اور علم سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ مناصب میں قوی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ان کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں ولایات ہیں، ان میں آفتیں زیادہ ہیں اور بہت سے اکابر سلف نے آخرت کے خوف سے انہیں ترک کیا ہے۔ دوسرا درجہ نماز، روزہ، حج اور جہاد وغیرہ کا ہے۔ یہ عبادات سلف کی قوی و ضعیف سبھی بزرگوں نے ادا کی ہیں۔ آخرت کے خوف کی بنا پر کسی سے ترک منقول نہیں ہے، کیونکہ ان عبادات کی آفتیں ضعیف ہیں جو عمل کی تکمیل کے ساتھ ادنا قوت سے دور ہو سکتی ہیں۔ تیسرا درجہ جو دونوں درجوں کے درمیان ہے وہ وعظ و فتویٰ، تدریس اور روایت حدیث کا ہے۔ ان اعمال میں بھی آفتیں ہیں لیکن پہلے درجے کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ نماز وغیرہ عبادات کے سلسلے میں تو یہ حکم ہے کہ انہیں نہ قوی ترک کرے اور نہ ضعیف، البتہ ریا کے خطرے کو دور کرتے رہیں۔ ولایت وغیرہ کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ ضعفاء اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں، اقویاء اسے ترک نہ کریں۔ رہے علمی مناصب، یہ دونوں گروہوں میں مشترک رہنے چاہیے۔ جو شخص علم کی آفات کا تجربہ رکھتا ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ عالم اور حاکم دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ جس طرح ضعیف ولایت سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اسی طرح اسے علمی مناصب سے بھی بچنا چاہیے۔ یہی اس کے لیے زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔ یہاں ایک درجہ اور ہے، اسے چوتھا درجہ کہہ لیجئے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی جمع کرے اور مستحقین میں تقسیم کر دے۔ داد و دہش اور اظہار سخاوت بھی لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے اور ان کی زبانوں پر اپنے لیے تعریفی الفاظ جاری کرانے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ کسی شخص کو کچھ دینے کا مطلب اسے خوش کرنا بھی ہے، دوسرے کو خوش کرنا بھی ایک لذت ہے۔ اس اعتبار سے یہ درجہ بھی آفات سے خالی نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا، ایک شخص اپنے روزینے کے بقدر کماتا ہے اور رک جاتا ہے، دوسرا ضرورت سے زائد کماتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا بقدر ضرورت کما کر رک جانے والا افضل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ لوگ دنیا میں پھنس کر بہت کم سلامت رہتے ہیں، زیادہ تر لوگ ضائع ہو جاتے ہیں۔ زہد کے معنی ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے دنیا ترک کرنا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ میں 50,000 درہم کما کر دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں اور وہ مال غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ڈر سے غافل نہیں کرتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خرید و فروخت کو حرام قرار دے رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں رہوں جن کی تعریف میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 36، جن کو اللہ کی یاد نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت۔ یہ شخص کا حکم تھا جو آفات سے محفوظ رہ کر دنیا کماتا ہو، اور جو شخص ریا میں مبتلا ہو اس کے لیے یقیناً مال ترک کرنا افضل ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ایسے
شخص کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق نفس اور مخلوق سے ہے ان میں آفتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں عمل کرنا اور آفات دور کرنا افضل ہے۔ اگر اس پر قادر نہ ہو تو غور و فکر کرے، اجتہاد سے کام لے، اپنے دل سے فتویٰ لے، خیر اور شر میں موازنہ کرے اور نور علم جس پہلو کی طرف ہدایت کرے وہ اختیار کرے۔ طبیعت کے میلان اور نفس کی رغبت پر توجہ نہ دے۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ دل پر جو چیز آسان نظر آتی ہے اس میں ضرر ہوتا ہے، کیونکہ نفس ضرر شر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسی سے زیادہ لذت پاتا ہے، خیر کی طرف رغبت کم کرتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شر سے محفوظ رہے اور خیر سے لذت پائے۔ یہ وہ امور ہیں جن پر الگ الگ نفی و اثبات کا حکم لگانا مشکل ہے، بلکہ ان کا مدار قلب کے اجتہاد پر ہے، تاکہ جو بات صحیح اور دین کے لیے مناسب سمجھے اسے بلا تردد اختیار کرے اور شبہات سے احتراز کرے۔ بعض اوقات اس بیان سے جاہل آدمی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ مال تو جمع کرتا ہے لیکن آخرت کے خوف سے خرچ نہیں کرتا۔ یہ عین بخل ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مباحات میں مال خرچ کرنا اسے روکنے سے افضل ہے، چہ جائے کا مال صدقات میں خرچ کیا جائے، اس کی فضیلت یقیناً زیادہ ہوگی۔ اختلاف کا محور وہ شخص ہے جو کسب کا محتاج ہے۔ آیا اس کے لیے کسب اور انفاق افضل ہے یا اللہ کے ذکر کے لیے فارغ البالی افضل ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کسب میں بہت سی آفتیں ہیں۔ جو مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اسے خرچ کرنا روکنے سے زیادہ بہتر ہے۔